شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ابابیل واحد پرندہ ہے جو رمضان میں چہرہ ڈھانپ کر پانی پیتا ہے تاکہ کسی روزے دار کو دیکھ کر تکلیف نہ پہنچے۔ جن کو گردوں کی بیماری کا مسئلہ ہو جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ فالج ہونے سے کچھ دن پہلے کمر پر چھوٹے چھوٹے دانے نکلتے ہیں جو اس کی علامت ہے۔ اگر سانس لیتے وقت چھاتی درد کرے تو آپ کو دمے کا مسئلہ ہے۔ اگر آنکھوں پر سوجن آ جائے تو آپ کو سر درد کا مسئلہ ہونے والا ہے۔ اگر ناخنوں میں پیلے نشان پڑ گئے تو آپ کو جرکان کا مسئلہ ہے۔ غصے کے وقت آنکھیں سرخ ہو جائیں تو آپ کا جگر کمزور ہے۔ پیٹ کی دائیں جانب سوجن آ جائے تو تمہارے پیشاب میں رکاوٹ ہونے والی ہے۔ سحری میں ستو کا شربت پینے سے سارا دن پیاس نہیں لگتی۔ پکوڑے بناتے وقت اگر تھوڑا سا لہسن پیس کر بیسن میں ڈال دیں تو ذائقہ بھی اچھا ہوگا اور بھاری پانی بھی محسوس ہوگا۔ سحری یا افطاری کے وقت چند دانے سونف کے چبانے سے پورا دن منہ سے بدبو نہیں آتی۔ رات کو 5 عدد بادام کی گریاں پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور سحری کے وقت چھلکا اتار کر کھا لیں۔ منہ کے سیاہ حلقے غائب ہو جائیں گے۔ اگر کمزور بچے کو نہار منہ ایک کھجور کھلاتے رہیں تو بچہ طاقتور ہو جائے گا۔ جو لڑکیاں یا عورتیں بالوں کو کس کر باندھتی ہیں ان کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر جسم میں خون کی کمی کا مسئلہ ہو تو نہار منہ چقندر کھانے سے خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ اگر وزن بہت زیادہ ہے تو افطاری میں بند گوبھی کا سالن کھانے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ خربوزے کے ساتھ افطاری کرنے سے روزے میں پورا دن سینے میں جلن نہیں محسوس ہوگی۔ اگر ذہنی ٹینشن کا مسئلہ ہو تو پکے ہوئے کیلے کھانے سے دماغ پر برا اثر نہیں پڑتا۔ سر کے زخم میں دوا لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ منہ میں دوا لگانا شدید ضرورت کے وقت جائز ہے اور بلا ضرورت مکروہ ہے۔ دوا پیٹ میں چلی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نہاتے وقت اگر پانی کان میں خود بخود چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ یہ اختیار سے باہر ہے۔ پودینے، تلسی یا میتھی کے پتوں کو پیس کر اس کا رس چہرے پر لگانے سے کچھ دن میں چھائیاں چلی جاتی ہیں۔ لیموں اور ہلدی کا پیسٹ بنا کر چہرے پر لگانے سے رنگت نکھرتی ہے۔ جس قسم کا بھی بخار اور سبز الائچی چند دانے 1 کپ پانی میں ابال کر جب آدھا کپ رہ جائے تو کھانے کے 4 بیج خالص ارکے گلاب مکس کر کے پلانے سے مریض کو بے حد پسینہ آ کر بخار ٹوٹ جاتا ہے۔ جس کو کھانے کے دوران ہچکیاں شروع ہو جائیں تو سمجھ جاؤ پوری طرح صحت مند ہے۔ جو سیدھا سونے کا عادی ہو تو سمجھ جاؤ اس کے بدن پر بال جلدی آتی ہیں۔ جس کے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں میں فاصلہ نہ ہو تو سمجھ جاؤ اس کے پاس علم بے تحاشا ہے۔ رمضان میں وزن کم کرنے کے آسان طریقے۔ سحری اور افطاری میں صرف چند باتوں کا دھیان رکھ کر آپ رمضان مبارک کے مہینے میں اپنے موٹاپے کو کم کر سکتی ہیں اور مختلف بیماریوں سے بچ سکتی ہیں۔ اپنے دن کا آغاز یعنی جب سحری کے لیے اٹھیں تو سب سے پہلے 1 گلاس پانی پئیں۔ اس کے بعد ہی کوئی ایسی چیز کھائیں جس میں پروٹین شامل ہو جیسے کہ انڈا، دہی، اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں۔ اس کے علاوہ سحری میں آپ کاربوہائیڈریٹس والی غذائیں بھی شامل کر سکتی ہیں جیسا کہ دھنیا، ڈرائی فروٹس، برون یا کھانے آپ کو یہ دیر تک پیٹ بھرے رہنے کا احساس ہوگا۔ کوشش کریں کہ افطار میں کھجور کھانے کے بعد سب سے پہلے کوئی پھل کھائیں۔ اس کے بعد آلو سے بنی بغیر کوئی چیز آپ کھا سکتی ہیں یا پھر آپ کوئی سلاد بھی بنا سکتی ہیں جس میں ابلے ہوئے آلو شامل ہوں۔ کوشش کریں کہ رمضان المبارک میں جسم میں پانی کی کمی نہ ہو چونکہ پانی زیادہ نہیں پیا جاتا، اس لیے افطار کے بعد موقع ملتا ہے۔ پانی ضرور پئیں، کولڈ ڈرنک سے گریز کریں اور ناریل کے پانی سمیت جوس پینے کو ترجیح دیں۔ بہت ضروری ہے کہ رمضان میں جسمانی ورزش کریں اور روز 30 منٹ کی۔ فالتو چربی پگھلانے کا حیرت انگیز ٹوٹکا۔ دوپہر اور رات کے کھانے کے بعد 1 کاش اسن کھا لیں، انشاءاللہ بڑی تیزی سے وزن کم ہوگا۔ لہسن کا استعمال بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ خراب گلے کا علاج مصری الائچی، جاپان اور ملیٹھی 1 ماشا کے پیس کر پڑیاں بنا لیں اور صبح، دوپہر، شام اور رات 1 پڑیا منہ میں رکھ کر چوسیں۔ آواز صاف ہو جائے گی۔
میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، مجھے کوئی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ جب میں مجبور ہو کر مرد بن کر ڈرائیور کی نوکری کرنے لگی، میرے مالک بہت اچھے تھے، روز مجھ سے راستے بھر باتیں کرتے جاتے۔ جب ایک دن انہوں نے باتوں باتوں میں بتایا کہ وہ ایک لڑکی سے محبت کرتی ہیں، میں نے کہا کہ رشتہ لے کر جائیں، اتنے جوان، خوبصورت اور امیر ہیں، کوئی بھی رشتہ دے دے گا۔ لیکن پاؤں تلے سے زمین نکل گئی جب انہوں نے میری ہی تصویر، میرا نام مہنور ہے، میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں، مجھے پڑھنے لکھنے کا کوئی خاص شوق نہیں تھا، اس لیے میٹرک کے بعد تعلیم کو خیر بات کہہ دیا۔ میرے والد کا تعلق ایک جاگیردار گھرانے سے تھا، اس لیے میرے لیے پیسے یا جاب کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میرے والد کو 2 بھائی اور 1 بہن ہے۔ شروع سے ہی ہمارے خاندان میں جائیداد کی خاطر جھگڑے رہے۔ ابا سارا دن عدالتوں میں دھکے کھاتے اور میرے چاچا اور تایا مل کر ہمارے حصے پر قابض تھے۔ پھر انہی دنوں میرے تایا اچانک سے ہم پر مہربان ہوئے۔ انہیں مجھ میں ایک ایسی لڑکی نظر آئی جو ان کے خاندان کی بہو بن سکتی ہے۔ میری ماں کہتی کہ سانپ کے بچے سانپ ہی ہوتے ہیں۔ مجھے بھی ہمیشہ سے اپنا وہ کزن برا لگتا جس کی پہلی شادی ہو چکی تھی، لیکن بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی جو کسی غیر برادری سے تھی۔ اس لیے اب میرے تایا کو لگتا تھا کہ اپنے خاندان کی لڑکی ہوگی تو شاید مار پیٹ کے بعد بھی کم از کم بھاگے گی نہیں۔ دوسری طرف تایا نے چاچا کے ساتھ مل کر ابا کو ذلیل کر کے رکھا تھا، اس لیے ابا نے کہا کہ میری تو ایک ہی بیٹی ہے جسے میں تم جیسوں کے حوالے نہیں کر سکتا۔ کچھ دن کے بعد میری ایک سہیلی کی شادی تھی۔ وہ لوگ بہت امیر لوگ تھے اور امیروں کی شادیاں اور تمام رسمیں عموماً رات کو ہوتی ہیں۔ اس رات مجھے مہندی سے آتے دیر ہو گئی جب ایک تیز رفتار گاڑی میرے پاس آ کر رکی۔ کسی نے میرے منہ پر کپڑا رکھا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ میری آنکھ کھلی تو مجھے بے دردی سے ایک تہہ خانے میں پھینک دیا گیا جہاں پہلے ہی کچھ لڑکیاں موجود تھی۔ یہ ایک بڑا کمرہ تھا۔ مجھے سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ یہ قید خانہ تھا۔ یہاں پر بچے بھی قید تھے جن کو باقاعدہ سمگلنگ کر کے لیا جاتا۔ کچھ لڑکیاں بھی تھی جن سے کلب میں ڈانس کروایا جاتا، کچھ کوٹھوں پر بیچی جاتی۔ پولیس بھی اس گینگ کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکا مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ مجھے بہت ہی غصہ آیا، وہ کب سے مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے ڈر کے ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اسے کہا، دعا کرو ہم یہاں سے نکل جائیں۔ میں ڈر اور خوف کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ ایک اس لڑکے کی نظریں مجھے ڈرا رہی تھی۔ تب وہ لڑکی بولی کہ اس کے انداز سے تمہیں پتہ نہیں چلا، وہ لڑکوں کی طرح عام نہیں بلکہ خواجہ سرا ہے۔ میں نے حیرانی سے اس لڑکے کو دیکھا جو اب کسی اور لڑکی سے باتیں کر رہا تھا اور ہاتھ پہ ہاتھ مار کر ہنس بھی رہا تھا۔ یہ ایک خاص قسم کی جیل تھی۔ میرے والدین کا پتہ نہیں کیا حال ہوا ہوگا۔ میں رو رو کر دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ ہمیں یہاں سے نکال۔ بہت ساری لڑکیاں جو رو رہی تھی، کوئی منتیں کر رہی تھی کہ ہمیں یہاں سے جانے دو، اور بچوں کے رونے کی آوازیں مجھے پاگل کر رہی تھی۔ میں ایک بچے کے پاس بیٹھ گئی جو بہت ہی پیارا سا معصوم سا بچہ تھا۔ مجھے اس پر بہت ہی ترس آیا جو انتہائی سنجیدگی سے زمین کو گھور رہا تھا، جیسے یہاں سے اسے نکلنے کی جگہ مل جائے۔ میں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ تو ان ظالموں کے ہاتھ یہاں کیسے آیا؟ وہ مزید رونے لگا۔ تبھی کچھ لوگ اندر آئے اور وہاں موجود لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکنے لگے کہ چلو اب تم لوگ کہیں اور جانا ہے۔ وہ لوگ اس وقت جس جنگل کی ایک جیل میں تھے، اب ان سب کو کہیں اور شفٹ کیا جا رہا تھا۔ یہ تقریباً 50 لوگ تھے اور اس گینگ کے لوگوں کے چہرے نقاب سے ڈھانپ رکھے ہوئے تھے۔ اسی لڑکی نے جو خواجہ سرا تھی میرے نزدیک آ کر کہا، لڑکی تم جانتی ہو یہ لوگ کتنے خطرناک ہیں؟ اس نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا، وہ شخص جو تمہیں نظر آ رہا ہے وہ تو پولیس کو قتل اور ایسے ہی بڑے بڑے جرموں میں مطلوب ہے، لیکن پولیس میں کچھ کالی بھیڑیں تھی جن کی وجہ سے یہ لوگ بچ جاتے ہیں۔ ہمیں وہاں سے ایک دوسری جگہ پر منتقل کر دیا گیا۔ یہاں سے کچھ لڑکیوں اور بچوں کو یہاں پہنچانا تھا، پہنچا دیا گیا۔ ان بچوں میں وہ بچہ بھی شامل تھا جو مجھ سے بہت ہی دیر تک باتیں کرتا۔ وہ دن میری زندگی کے بدترین دنوں میں سے تھے۔ 24 گھنٹوں میں ایک بار ہمیں تھوڑا کچھ کھانے کو دیتے تاکہ ہم زندہ رہ سکیں۔ اس اندھیر قید خانے میں سورج کو دیکھنے میں بہت ہی زیادہ دن ہو گئے تھے۔ پتہ نہیں کب صبح ہوتی اور کبھی شام ہو جاتی، ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ تبھی میں نے ایک بچے کو جنم دینے والی عورت کو مردے دیکھا تھا جسے ہسپتال نہیں پہنچایا گیا، اور وہ وہیں اپنے بچے کو تنہا چھوڑ کر مر گئے۔ وہاں موجود لوگوں سے ڈرگ سپلائی کا کام لیا جانے لگا۔ اب مجھے اس دن سے ڈر تھا جس دن یہ لوگ مجھے بھی کسی گھنونے کام میں مروا دیتے۔ اکثر ہم جن چیزوں سے ڈرتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اب یہ لوگ وہاں موجود لوگوں کو نشے کا عادی کر رہے تھے۔
تاکہ انہیں لوگوں سے نشہ فروخت کروا کر اپنا کام نکلوا سکیں۔ ایک دن مجھے بھی ایک اور کمرے میں لے جایا گیا۔ یہاں موجود ایک لڑکے نے مجھے انجیکشن دیا۔ اب روز یہی ہوتا اور کب میں اس نشے کی عادی ہو گئی مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ اب کسی کو مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑتی، میں خود بخود نشے کی طلب میں اس لڑکے کے پاس جانے لگی۔ وہ لڑکا مجھ سے ہلکی پھلکی باتیں کرتا، میرا نام، میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں، اور بتاتے ہوئے روتی تھی کہ میں بد نصیب ہوں جس کے والدین جیتے جی مر گئے ہوں۔ پتہ نہیں لوگوں نے کیا کچھ کیا ہوگا اور میری جدائی میں میرے ماں باپ اس دنیا میں جیتے جی مر گئے ہوں گے۔ اس لڑکے نے جس کا نام فرحان تھا، اس نے ایک دن مجھ سے وعدہ کیا کہ مجھے یہاں سے نکالے گا، لیکن اس سے پہلے ہی کسی نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ کہتے ہیں کہ وقت گزر ہی جاتا ہے اور مجھے لگتا ہے جس پر گزر رہی ہو اسے ہی پتا ہوتا ہے وقت کیسے گزرا۔ ایک دن جو ہم لوگوں کی نگرانی پر شخص کھڑا تھا وہ فرش پر گرا اور تڑپنے لگا۔ اسے کچھ دیر پہلے کسی نے شراب پیتے دیکھا تھا۔ ہم سب نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور وہاں سے نکل کر بھاگنا شروع کیا۔ تب تک اس گینگ کے باقی لوگوں کو پتہ چل گیا تھا۔ ان لوگوں نے فائرنگ کر دی۔ ہمیں اس دن پتہ چلا آزادی کیا ہوتی ہے، جان کتنی پیاری ہوتی ہے۔ لوگ اندھا دھند بھاگ رہے تھے۔ کچھ لوگوں کو گولیاں لگ گئیں، کچھ اس بھگدڑ میں زخمی ہو گئے۔ میں اتنے زور سے زمین پر گری تھی کہ میرا بازو ٹوٹ گیا، لیکن اس وقت اس تکلیف سے زیادہ یہی سوچ تھی کہ یہاں سے بھاگنا ہے یا نہیں۔ ساری زندگی یہی زندگی ہوگی۔ یہ ایک سنسان راستہ تھا، سڑک کے ساتھ ایک گھنا جنگل تھا۔ میں اس جنگل میں گھس گئی اور بڑی مشکل سے جان کو بچاتی وہاں سے نکلی۔ رات کافی ہو چکی تھی جب پکی سڑک پر آتی جاتی گاڑیوں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن رات کے اس وقت کوئی لفٹ دینے کو رکنے کا رسک نہیں لینے والا تھا۔ میں نے پیدل ہی وہاں سے چلنا شروع کیا، لیکن ایک دو دن سے بھوک اور کچھ نشے کی عادت کی وجہ سے صحت برباد ہو چکی تھی۔ کچھ دور بھاگنے کے بعد میں وہیں گر کر بے ہوش ہوئی۔ جب آنکھ کھلی تو ہسپتال کا وارڈ تھا اور میرے پاس ایک ڈاکٹر اور دو پولیس والے کھڑے تھے۔ پولیس نے ہوش میں آتے ہی مجھ سے تحقیق شروع کی۔ میں ڈرتی تھی کہ میں جس مصیبت سے نکلی ہوں پھر سے اس میں نہ پھنس جاؤں۔ وہ لوگ بہت ہی خطرناک تھے۔ میں نے مکر جانا بہتر سمجھا، لیکن وہاں موجود ایک شخص نے کہا، اس نے مجھے وہاں سے بھاگتے دیکھا، مجھ سے گھر کا پتہ لیا اور کچھ دیر میں میری بد نصیب ماں وہاں تھی۔ میں کتنی دیر اپنی جگہ سے نہیں ہل سکی، پتہ نہیں کب میری ماں نے چیخنا اور چلانا شروع کیا۔ تب پتہ چلا میری ماں اس دن 6 ماہ کے بعد بولی تھی۔ میرے اغوا کے بعد میرے والد کو لوگوں نے کہا کہ تمہاری بیٹی بد چلن تھی، گھر سے بھاگ گئی۔ میرا باپ یہ برداشت نہیں کر سکا اور پھر ایک دن موت سے لڑتے لڑتے تھک گئے اور ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو چھوڑ گیا۔ میری ماں بیٹی اور شوہر کے غم میں ذہنی طور پر مریضہ ہو گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس نے بولنا چلنا چھوڑ دیا، اور آج میری ماں نے میری حالت دیکھی تو کلیجہ پھٹ گیا۔ ہسپتال میں آتے جاتے لوگوں نے دیکھا میری ماں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ اس کی تباہی ہو جس نے میرا گھر اجاڑ دیا۔ 2 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد جب میں ماں کے ساتھ گھر آئی تو پتہ چلا معاشرہ گھر سے بھاگنا تو یاد رکھتا ہے، کیسے نہیں لوٹی کوئی نہیں دیکھتا۔ ہر شخص نے اپنی اینک لگا رکھی ہے اور سب اپنی ہی نظر اور سوچ کے مطابق دوسروں پر فتوے لگاتی ہیں۔ ہم بدقسمتی سے ایسے لوگ ہیں کہ ہمیں دوسروں کے دوزخ میں جانے کی فکر رہتی ہے اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ایسے میں ہم اپنی جنت بھی گوا رہی ہوتی ہیں۔ سارا خاندان گھر پر جمع تھا، جتنے منہ اتنی باتیں تھی۔ کوئی کہتا وہ لڑکا کہاں ہے جس کی وجہ سے یہ گھر سے بھاگی تھی، اس کا باپ اس کی وجہ سے اپنی جان سے گیا، اور کوئی کہتا وہ لڑکا بزدل ہے جو اسے اس وقت اکیلا چھوڑ گیا، اور کوئی کہہ رہا تھا کہ اب گئی ہی چلی تھی تو واپس کیوں آئی، ان لوگوں نے رکھا نہیں تھا تمہیں۔ ہم وضاحت بھی ایک حد تک دیتے ہیں جب کوئی سچ جھوٹ کی پرواہ کیے بغیر صرف الزام ہی لگا رہا ہو، کوئی سننے کو تیار نہیں ہو۔ آپ یہی سوچتے ہیں کہ آپ کو اپنے کردار کے صفائی دینے کی ضرورت نہیں۔ اس وقت میں بھی جانتی تھی کہ ایک رات گھر سے باہر رہنا معاشرے میں عورت کے لیے سزا بن جاتا ہے، اس کا اپنا ہی خاندان اسے قبول نہیں کرتا۔ میں تو 6 ماہ بعد گھر آئی تھی، مجھ پر فتوے لگ رہے تھے، مجھ پر الزام لگ رہے تھے۔ خاندان والوں نے ماں سے کہا اس ناپاک کو گھر ہی رکھا تو خاندان سے ہر ناطہ ہر رابطہ توڑنا ہوگا، اور ماں ہی تو واحد سہارا ہوتی ہے اولاد کی۔ جب سارا زمانہ بھی دہتکار دے تو ماں ہی اپنے سینے سے لگاتی ہے۔ میری ماں نے مجھے سینے سے لگایا اور ہم ماں بیٹی نے شریفوں کا خاندان چھوڑ دیا اور ہم یہاں پر شہر آ گئے۔ یہاں میری ماں کی ایک پرانی سہیلی رہتی تھی۔ رات کے 10 بجے کا وقت تھا جب ہم لوگ اس کے گھر پہنچے، ہمیں دیکھ کر اور اس وقت اچانک دیکھ کر۔ پتہ نہیں وہ کیوں گھبرائی۔
اس نے ہمیں کمرے میں بٹھایا، حال احوال کے بعد کھانا کھلایا۔ تب تک اس کے حیران ہونے کی وجہ مجھے سمجھ میں آ گئی۔ اس کا پاگل بیٹا وہاں آ گیا اور بار بار بچوں کی طرح ماں سے ضد کرنے لگا۔ میری ماں نے کہا تم چلے جاؤ، جو کہتا ہے اس کی مان لو، ہم لوگ انتظار کر لیتے ہیں۔ ماں کی سہیلی نے بتایا کہ یہ لڑکا اس کے شوہر کی پہلی بیوی سے ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، اس نے ہی اپنا بیٹا بنا کر پالا۔ اماں کی سہیلی نے بتایا کہ اس کا بیٹا ایک بہت ہی قابل طالب علم ہے، اپنے کالج کا بیسٹ پلیئر تھا۔ ایک دفعہ میچ کے دوران کسی کھلاڑی نے اس کے سر پر کوئی چیز ماری، اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا اور وہ پورا مہینہ ہاسپٹل میں رہنے کے بعد بھی ڈاکٹر نا امید تھے اور وہی ہوا۔ اس کے دماغ پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کی یادداشت کا ایک حصہ چلا گیا۔ اس کے لیے 25 سال کی عمر میں بھی اس کا بچپن ہی ہے۔ ماں کی سہیلی کا بیٹا جس کا نام سکلین تھا بالکل چھوٹا سا بچہ لگتا۔ ہم ماں بیٹی ان کے گھر رہنے لگے۔ سکلین سارا دن اپنے کمرے میں پڑا رہتا، پھر اپنی ماں سے ضد کر کے اپنی بات منواتا تھا۔ میں اب اس کے ساتھ باتیں کرتی تو پہلے کی طرح مجھے یہ نہیں کہتا کہ میں اجنبی لوگوں سے بات نہیں کرتا۔ میری ماں نے منع کیا، اب وہ میری بات بھی نہیں مانتا۔ اکثر اپنی ماں سے کہتا اسے ماہنور کے ہاتھ کا کھانا کھانا ہے، میں بھی اس کا خیال رکھتی تھی۔ اچھا وقت گزر رہا تھا، ان لوگوں کا احسان تھا، سر چھپانے کو چھت دی تھی، یہی ہمارے لیے بہت تھا۔ میری ماں اپنی سہیلی کے ساتھ لوگوں کے کپڑے سلائی کرنے لگی، میں سارا دن گھر کے کام کرتی۔ سکلین کے والد کچھ سال پہلے ہی فوت ہوئے تھے، گھر میں صرف وہ تھا اور اس کی ماں تھی۔ کچھ عرصے کے بعد اماں کی سہیلی نے عجیب ہی فرمائش کی کہ وہ میری شادی اپنے بیٹے سے کرنا چاہتی ہیں۔ سب جانتے تھے کہ بظاہر سکلین ٹھیک تھا، لیکن وہ بچوں جیسا ذہن رکھنے والا انسان تھا جسے اپنا فائدہ نقصان کا کچھ بھی نہیں پتا۔ اماں نے کہا کہ تمہارے گھر رہنے کی اتنی بڑی قیمت تو نہ مانگو، لیکن اماں کی سہیلی نے شرط رکھ دی کہ یا تو میں ان کے بیٹے سے شادی کروں یا پھر ہم لوگ اپنا بندوبست کہیں اور کریں۔ لوگ کیسے نکاح پہن کر پھرتے ہیں اس دن پتا چلا تھا، ہم لوگ انہیں کیا سمجھتے اور وہ کیا نکلی تھی۔ اماں نے کہا کہ ہم لوگ یہاں سے بھی چلے جائیں گے، تم اس پاگل سے شادی نہیں کرو۔ لیکن پتہ نہیں کیوں سکلین کے لیے میرا دل بھی نرم تھا، وہ چاہے بچوں جیسی ذہنیت رکھتا لیکن مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں بھی کچھ اتنی خاص تو ہوں نہیں جو کوئی شہزادہ سلیم آئے گا، اور خاندان سے ہم نکالے جا چکی ہیں۔ کوئی بھی شریف آدمی جب میرا ماضی جان لے گا تو مجھے کبھی عزت نہیں دے گا، اس لیے یہی بہتر ہے کہ اسی گھر کی چھت تلے رہیں۔ اماں روتی رہی کہ ایک بیٹی تھی، کیسا نصیب لے آئی، بدقسمت ہی رہی۔ اس دن میں بھی دیر تک روتی رہی اور پھر ایک شام کچھ محلے کے لوگوں کی موجودگی میں میرا نکاح سکلین سے کر دیا۔ میری ماں وہاں موجود نہیں تھی، وہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن ہماری مجبوری نے ہمیں یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کیا۔ بظاہر سکلین خوش اخلاق لڑکا تھا، جب تک بولتا یا باتیں نہ کرتا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس نوجوان کا دماغ بچوں جیسا ہے۔ نکاح کے بعد سکلین کی ساری ذمہ داری مجھ پر آ گئی، اب مجھے وہ ایسے ہی سنبھالنا پڑتا جیسے بچوں کو سنبھالتے۔ میری ساس اب بہت خوش تھی، جو چاہتی وہ ہو گیا تھا۔ ایک دن ایک فقیرنی آئی، اس نے کہا مجھے کھانا کھلا، میں تجھے دعا دوں گی، ہر مراد پوری ہوگی تیری۔ میری مراد بھلا اس کے سوا کیا ہو سکتی تھی کہ میرا شوہر ٹھیک ہو جائے۔ اس فقیرنی نے کھانا کھایا اور جاتے ہوئے مجھے دعا دے گئی کہ تیرا شوہر تجھے زندگی بھر سچی محبت دے۔ میں اس کی دعا پر حیران تھی، میرے شوہر کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بیوی کیا ہوتی ہے اور محبت کیا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں، میں نے بھی اپنی تقدیر بدلتی دیکھی۔ سکلین دن بدن بہتر ہو رہا تھا، اب اس کا علاج بھی دوبارہ شروع کروایا تھا۔ اس بار ڈاکٹرز پر امید تھے، میرا سارا دن سکلین کی دیکھ بھال اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعاؤں میں گزر جاتا۔ پھر اللہ نے میری سن لی اور سکلین پہلے سے بہتر ہو گیا۔ لیکن تب پتہ نہیں میری ساس کو کیا لگا کہ سکلین اگر ٹھیک ہو گیا تو کہیں سب کچھ میرے نام نہ کر دے۔ وہ اب سکلین کو میرے پاس بیٹھنے تک نہیں دیتی۔ انہی دنوں میری والدہ کی طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ مجھے اپنی بدقسمتی کا یقین ہونے لگا۔ میری ساس نے ہر مدد سے انکار کر دیا۔ میرا سارا مہینہ سرکاری ہسپتال میں ماں کا علاج کرواتی رہی، وہاں سے بھی آدھی دوائی ملتی اور آدھی کہتے کہ باہر میڈیکل سٹور سے لے لو۔ میں وہ بدقسمت بیٹی تھی جو اپنے والدین کے کسی کام نہیں آ سکی، بلکہ ان کی تباہی کا میں سبب بن کے۔ میرا باپ میرے غم میں چل بسا اور ماں موت کے منہ میں تھی۔ سردیوں کی راتوں میں اور میری ماں سرکاری ہاسپٹل میں ڈاکٹروں کی انسانیت دیکھتے رہے، اور پھر ایک دن جب میری آنکھ کھلی، اس لکڑی کے بینچ پر لیٹ لیٹ کر میرا جسم اکڑ چکا تھا۔ جب ماں کو آواز دی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری ماں مجھے سوتا چھوڑ کر نہ جانے کب کی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا جس نے مدد کی کون گھر چھوڑ کے گیا، کچھ پتا نہیں تھا۔ محلے کے کسی شخص نے کفن دفن کا انتظام کروایا، میں دنیا میں تنہا تھی۔
ایک ایک کر کے میرے رشتے مجھے چھوڑ گئے. سارا دن روتے اور رات سوچوں میں گزر جاتی. جب ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ہم پر کوئی ذمہ داری باقی نہیں رہی تو کس کے لیے جینا. کچھ لوگ زندگیوں سے مایوس ہو کر اس کے ختم ہونے کے دن گنتے ہیں اور کچھ لوگ کوئی وجہ ڈھونڈ لیتے ہیں. میرے پاس وجہ بھی نہیں تھی. مجھے لگتا تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں گی. میری ساس سکلین سے کہہ کر مجھے باتیں سنواتی. وہ پہلے سے بہتر تھا لیکن اپنی ماں کے ہاتھوں کا کھلونا بن چکا تھا. جیسا کہتی وہی اس کے لیے حرف آخر ہوتا. ہم میاں بیوی عجیب رشتے میں جڑے تھے. ساتھ تھے لیکن ساتھ رہتے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں تھے. ایک بیوی کو جو تحفظ کا احساس ہوتا ہے، جو مان اور بھروسہ ہوتا ہے، میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں تھا. لیکن ایک بار پھر سے قسمت نے مجھے ہی چنا آزمانے کے لیے. میں ماں بننے والی تھی اور یہ خبر یقیناً کسی ایسی لڑکی کے لیے خوشی کی تو ہوتی ہوگی جس کا دنیا میں کوئی خون کا رشتہ باقی نہیں ہو. ایسی خبر پر خوش ہونا اولاد کے آنے کے بعد ایک مضبوط رشتہ ہوگا جو صرف اس کا ہوگا. لیکن میں خوش کیسے ہوتی؟ میرا مقام ایک بیوی کی حیثیت میں کیا تھا؟ اس خاندان میں کیا تھا؟ زمانہ مجھے کیا سمجھتا تھا؟ ان باتوں کے بعد میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اور ماہنور اس دنیا میں آئے. میں نے محلے میں ایک عورت سے بات کی جو ایک سرکاری ہسپتال میں نرس تھی. اس نے کہا کہ وہ میری مدد کرے گی. میں ایسا کوئی رشتہ نہیں چاہتی جو میری طرح زندگی میں مجبور اور بے بسی کی زندگی گزارے. پھر سکلین کیسا باپ ہوتا جو اچھا شوہر ثابت نہیں ہو سکا، جس کا ذہن اب بھی صرف وہی کر رہا تھا جو اس کی ماں ہی اسے کہتی تھی. لیکن یہاں بھی قسمت نے میرا ساتھ نہیں دیا. اس نرس نے کہا کہ اس وقت اگر کچھ کیا تو تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. مایوسی سے گھر لوٹ آئی. وہ 9 ماہ میرے لیے 9 سال جیسے تھے. شدید ذہنی اذیت اور تکلیف میں بہت کمزور ہو چکی تھی. میرے اعصاب میرا ساتھ چھوڑ رہے تھے جب ایک رات میری زندگی میں 2 اور معصوم جڑ گئے. میں نے 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا تھا. ایک بیٹا اور دوسری بیٹی تھی. بچوں کو دیکھ کر مجھے عجیب سی خوشی تھی. میں جو سوچتی تھی مجھے اولاد سے محبت نہیں ہوگی، مجھے ضرورت نہیں کسی رشتے کی. ایک لمحے میں سب کچھ بدلا تھا. میں ان معصوم فرشتوں کو دیکھتے ہی ممتا کے احساس نے مجھے سارے گلے چھین کر شرمندگی میں مبتلا کر دیا تھا. انہیں مارنے والی تھی. میں روز اللہ سے معافی مانگتی، اپنے بچوں کی زندگی کی دعائیں کرتی. سکلین اور میری ساس کا رویہ بھی اب کچھ بہتر تھا. مجھے نہ بھی پوچھتے لیکن بچوں سے انہیں لگاؤ تھا اور میرے جیسے بدقسمت کے لیے یہی کافی تھا. بچوں کے چھوٹے چھوٹے کام کرتے وقت اچھا دن گزرنے لگا اور وہ دن میری زندگی کا خوبصورت دن تھا جب میرے بچوں نے پہلی دفعہ مجھے ماں کہہ کر پکارا. یہ بات وہ لوگ سمجھیں گے جن کا کوئی نہیں ہوتا، لیکن پھر ایک ایسا رشتہ بن جاتا ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت ہم سے جدا نہیں کر سکتی. ایک دن میری ساس اور سکلین گاؤں کی کسی فوتگی پر گئے ہوئے تھے. واپسی پر تیز رفتار میں آتے ٹرک سے اس بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور یہ وہ دن تھا جو میں بھولتی جا رہی تھی. میں بدقسمت ہوں. مجھے قدرت نے یاد دلایا کہ تم ابھی بھی بدقسمت ہی رہو گی. میں اپنے بچوں کے ساتھ بالکل تنہا تھی. ایک بار پھر سے میری ساس اور سکلین کے ساتھ بھی، لیکن یہ تو تھا ہم اکیلے نہیں تھے. اب ساری رات نیند نہیں آتی. میری طبیعت خراب رہنے لگی. اس کے ساتھ ہی آنے والے دنوں کی فکر، بچوں کے پیٹ کی فکر. اب بچے دودھ کے لیے روتے. دودھ والے نے دودھ دینا بند کیا. زندگی فاقوں تک آ گئی. ماں خود تو بھوکی رہ سکتی ہے لیکن اپنے بچوں کو بھوکا نہیں رہنے دیتی. میں نے محلے میں گھروں میں پتہ کیا اور کسی نہ کسی کام کا میں کر دیتی جس سے جو ملتا اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے لگتی. لیکن یہاں بھی وہی مردوں کا معاشرہ جس میں عورت اگر اکیلی ہے تو مفت کا مال سمجھ لیا جاتا ہے. مجھے اب لوگوں کی نظریں اور نیتیں پریشان کرنے لگی. ایک رات بہت سوچا تو یاد آیا کہ گھر سکلین کے نام تھا. اسی وقت اٹھی اور کاغذات ڈھونڈے. اگلے ہی دن محلے کی ایک عورت جو استانی تھی اسے کہہ کر بینک ساتھ لے گئی. گھر کو بینک میں گروی رکھا. گاڑی نکلوا لینے کا سوچا لیکن ایک وسیلہ بن گیا. ایک شخص کو ڈرائیور کی ضرورت تھی. میں نے مردانہ حلیہ بنایا اور یہ جاب شروع کی. کچھ میں نے خود کو مضبوط بنایا اپنے بچوں کی خاطر. میں نے گاڑی چلانا انہی دنوں سیکھی تھی جب اس گینگ میں 6 ماہ قید رہی. وہ لوگ ہمیں ٹریننگ دیتے تاکہ وقت آنے پر بھاگ نہ ہو تو گاڑی چلانی آتی ہو. اسی طرح برے وقتوں کا ایک اچھا خاصا تجربہ میرے کام آیا. اب میں گاڑی چلاتی کوئی نہ کوئی سواری ملی جاتی. اسے اس کی منزل تک پہنچا کے جو ملتا اس سے اچھا گزارا اور بسر ہونے لگا. بچوں کو اسکول میں داخل کروا دیا. زندگی کچھ ٹریک پر آ گئی. میرے صاحب کو گاڑی کی ضرورت تھی. اسے چھوڑنے کے بعد میں باقی سواریوں میں بٹھا سکتی تھی. وہ ایک خوبصورت اور نرم دل انسان تھا. اب روز ہی میرے ساتھ سفر کرتا اور میں بچوں کو چھٹی کے وقت تک گھر بھی پہنچ جاتی تھی. وہ شخص اب مجھ سے کچھ باتیں بھی کرنے لگا تھا. جب کوئی آپ کو سننے والا ہو آپ اپنے غم بھی شیئر کرنے لگتی ہیں. اب اس سفر میں ہم لوگوں کی اچھی خاصی بات چیت ہونے لگی. سفر بھی اچھا گزر جاتا اور مجھے بھی ایک جانا پہچانا سا شخص مل گیا تھا.
ایک دن میں نے اسے پوچھا کہ اس نے شادی کیوں نہیں کی۔ اس نے کہا کہ ایک لڑکی دیکھی تھی، اسے بہت محبت ہوئی تھی۔ اس کے بعد زندگی نے ایسے موڑ دکھائے کہ وقت نہیں ملا کہ اسے ڈھونڈ سکتا۔ اپنے جنبیلوں میں وہ لڑکی کہاں کھو گئی، وہ قسمت کی ماری تھی، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی۔ اس نے کہا وہ اگلے دن اس کی تصویر مجھے ضرور دکھائے گا۔ مجھے اگلے دن کا انتظار تھا۔ مجھے اس لڑکے کی قسمت پر رشک آ رہا تھا جس سے کوئی 7 سال سے محبت کرتا ہے اور اسی کی خاطر شادی بھی نہیں کی، اور ایسی محبت کہ اس لڑکی کا کچھ اتا پتا بھی نہیں، اور اس لڑکی کو معلوم بھی نہیں تھا۔ کیسی محبت تھی، ہر غرض سے پاک۔ اگلے دن بچوں کو سکول چھوڑ کر میں اسے لینے گئی تو وہ اسی جگہ کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی گاڑی کی طرف بڑھا۔ کچھ دور جا کر میں نے اسے کہا مجھے دکھاؤ کون لڑکی ہے وہ۔ اس نے جیب سے تصویر نکالی اور مجھے دکھائی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ شخص میری ہی تصویر مجھے دکھا رہا تھا۔ یہ تصویر تب کی تھی جب میں اغوا ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کیسے اس نے میری تصویر لی۔ گاڑی اچانک بریک لگنے سے رکی تھی۔ اس نے کہا کہ دھیان سے چلاؤ، لیکن میں اسے کیا بتاتی کہ میں کس دھیان میں ہوں، جو اب بتا رہا تھا کہ 7 سال پہلے وہ ایک گینگ کا حصہ تھا۔ اس کا پچھلا ریکارڈ اس کرمنل کا تھا، لیکن پھر ایک دن اس نے ایک چہرہ دیکھا جسے دیکھ کر اس نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ اس دلدل سے نکلے گا، اس معصوم لڑکی کو بھی نکالے گا۔ میں وہاں موجود لوگوں کو نشے کا عادی بنا دیتا تھا، لیکن اس لڑکی کے ساتھ میں یہ ظلم نہیں کر سکا۔ میں محسوس یہی کرواتا کہ اسے نشہ دے دیا ہے، لیکن 1-2 بار کے بعد میں یہ ظلم نہیں کر سکا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگتے تھے۔ مجھے پتا چل گیا تھا کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے خود کو پولیس کے حوالے کیا۔ اس گینگ کی معلومات پولیس کے ایک ایماندار آفیسر کو دیکھ کر میں نے معاف گواہ بن گیا، لیکن جب پولیس نے چھاپا مارا تو وہاں سے وہ لوگ فرار ہو چکے تھے۔ ایک گینگ کا آدمی زہریلی شراب پینے کی وجہ سے مر چکا تھا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں اس لڑکی کو بھی کھو چکا تھا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ ایک بار اس نے اپنے والد اور گھر کا پتہ بھی بتایا۔ میں پوچھتا وہاں پہنچا تو پتا چلا کہ اس لڑکی کے والد کی جدائی میں مر گئے اور والدہ اس لڑکی کو خاندان والوں نے نکال دیا۔ تب مجھے پتا چلا کہ جس کے کہنے پہ ہم لوگوں نے اس لڑکی کو اغوا کیا تھا وہ اس لڑکی کا کزن تھا جو اسے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں مایوس ہو کر واپس لوٹ آیا۔ میں نے ماسٹرز کیا، لیکن نوکری نہ ملنے کی وجہ سے کچھ بری صحبت مجھے برے راستوں تک لے گئی۔ میں اب زندگی کو بہتر بنانا چاہتا تھا۔ پھر قسمت نے میرا ساتھ دیا اور مجھے اسی بینک میں جاب مل گئی۔ 2 بہنیں تھی، اس کی شادی کر دی۔ ماں تو بہت عرصہ ہوا ہمیں چھوڑ کر دوسری شادی کر چکی تھی۔ ہمارے باپ نے ساری عمر ہمیں ہماری ماں کے تانے دیے کہ تم لوگ اس ماں کی اولاد ہو جو اپنے بھی بچوں کو چھوڑ کر چلی گئی۔ کسی اور کے لیے میں سب کچھ حیرانی سے سن رہی تھی۔ قسمت کس موڑ پر لے آئی تھی؟ میں نے کہا فرحان مجھے نہیں پتا، میری تکلیفیں مجھے تم تک پہنچانے کے لیے ہی آ رہی تھی۔ میں اس لیے بدقسمت رہی کہ تم سے قسمت ملوا دے۔ اس نے حیرانی سے میرے منہ سے اپنا نام سنا تو حیران ہوا اور بولا کہ تم فروا ہو۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سب کچھ بتا دیا۔ اس دن میں اکیلی نہیں روئی تھی، میرے ساتھ رونے والا کوئی اور بھی تھا۔ ایک شخص میرے غموں میں غمگین تھا۔ میری قسمت بدل چکی تھی۔ فرحان نے سب کچھ جانے کے بعد مجھ سے نکاح کیا، میرے بچوں کو باپ بن کے پالا۔ میں نے گاڑی چلانا چھوڑ دی۔ فرحان ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھتا۔ اس کی بہنیں مجھ سے کبھی کبھار ملنے آتی، میرا بہت خیال رکھتی۔ فرحان سے شادی کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ میرے بچے میرے سے زیادہ فرحان کے قریب تھے۔ رات کو سارے دن کی روٹین اپنے بابا کو بتاتے۔ فرحان بھی ان کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ایسے سنتا جیسے دنیا کا اور کوئی ضروری کام نہیں۔ میری شکایتیں لگاتے فرحان بھی ڈانٹتا تو کہتے پاپا ڈانٹنے کا تو نہیں کہا تھا۔ ان بچوں نے ہماری زندگی خوشیوں سے بھر دی۔ محبت نے میری زندگی کی تلخیوں کو بھلانے میں مدد دی۔ میں شکر گزار ہوں اللہ کی، ایسی محبت کون کرتا ہے کسی سے جیسے میری شوہر مجھ سے محبت کرتا ہو۔